بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں نکاح کے فرائض و احکام ذکر کیے جائیں گے۔ نکاح کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، ایک واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ فرائض میں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کہتے ہیں کہ ایک طرف سے پیشکش ہو، دوسری طرف سے قبول کیا جائے مہر یا 2 گواہوں کی موجودگی میں۔ یعنی کہ ایک طرف سے یوں کہا جائے کہ ہم نے اپنی بچی ان گواہوں کی موجودگی میں اتنے مہر کے عوض فلاں کے بچے کو دے دی، اور دوسری طرف سے یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ بچی قبول کر لی اتنے مہر کے عوض اور گواہوں کی موجودگی میں، تو اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول کے لیے دولہا خود موجود ہے تو وہ اور دلہن خود موجود ہے، وہ بھی اگر وہ خود موجود نہیں تو ان کی طرف سے کوئی وکیل جو گواہوں کی موجودگی میں متعین ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایجاب و قبول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ الفاظ جو ہیں ماضی یا حال کے بولے جائیں، مستقبل کے نہ ہوں۔ مثلا یوں کہا کہ جائے کہ میں نے قبول کر لی یا میں قبول کرتا ہوں۔ اگر یہ کہ میں قبول کروں گا تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور ایجاب و قبول میں الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے ادا نہیں کرتا، لکھ کر دیتا ہے، دستخط کر لیتا ہے تو اس صورت میں نہیں ہوگا، بلکہ لڑکی خود یا لڑکا یا ان کا وکیل زبان سے وہ الفاظ ادا کرے گا ایجاب و قبول کے۔ اسی طرح ایجاب و قبول کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مجلس ایک ہی ہو، اور مجلس اگر ایک نہیں ہے، مثلا ایک دن ایجاب دوسرے دن قبول کیا، مجلس بدل گئی، تو اس صورت میں بھی نکاح ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک مجلس کا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایجاب و قبول کے بعد دوسرا فرض نکاح کا وہ گواہوں کی موجودگی ہے۔ 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر عاقل بالغ تو ہے، مسلمان نہیں ہے تو پھر بھی وہ گواہ معتبر نہیں ہوگے، اور اگر مسلمان ہیں عاقل بالغ نہیں ہیں تب بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نکاح کے 2 فرض ہیں، ایجاب و قبول اور اسی طرح 2 عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا۔ اور نکاح کے اندر ایک واجب ہے مہر۔ مہر کہتے ہیں کوئی رقم ہو یا سونا ہو یا زمین ہو، وہ مہر کے طور پر یوں کہے کہ میں اتنا مہر، اتنی رقم، اتنی زمین بطور مہر ادا کروں گا، اسے مہر کہا جاتا ہے۔ اور نکاح کے اندر 3 سنتیں ہیں۔ خطبہ مسنونہ یعنی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ آخر تک یہ خطبہ سنت ہے۔ اور اسی طرح دوسری سنت نکاح کے اندر وہ چوارے شیرینی مٹھائی وغیرہ اپنی استطاعت کے مطابق تقسیم کرنا۔ تیسری سنت وہ اپنی استطاعت کے مطابق مسنون ولیمہ ہے، یعنی کہ یہ نہ ہو قرض لے کر نام نمود کے لیے بہت بڑی دعوت کہتا ہے، اسے مسنون ولیمہ نہیں کہا جاتا۔ اپنی استطاعت کے مطابق 10 بندوں کا، 15 کا، 20 کا، جتنی استطاعت ہے اس میں یہ نہ ہو امیر غریب کے اندر تفریق، بلکہ سب کو برابر دعوت کا اہتمام جتنا کر سکتا ہے، نام و نبوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، اور سب سے بدترین برا ولیمہ وہ ہے جس میں زیادہ خرچہ ہو اور امیر غریب کے لیے لادہ انتظام، نام و نبوس ہو۔ تو گویا نکاح کے 3 فرض ہوئے، نکاح کے اندر 2 فرض ہوئے اور ایک واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرض ایجاب و قبول
اور نمبر 2 دو گواہوں کا عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا۔ اور سنت جو ہے نکاح کے اندر 3 ہے: خطبہ مسنونہ، شرینی چھوارے وغیرہ تقسیم کرنا، مسنون ولیمہ، اور اسی طرح جو ہے واجب نکاح کے اندر ایک چیز ہے وہ مہر ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی میں کیا جاتا ہے بہت زیادہ جہیز کا مطالبہ اور بڑی بڑی جو ہے محترم مطالبات یا نام و نبوس، اس کا شادی کے متعلق اس کا کوئی شرعی شادی کے متعلق کوئی تعلق نہیں۔ یہ اپنے لیے خود جو ہے مشکلات بنانی ہے، اس لیے ان چیزوں کا ختم کیا جائے اور سنت طریقے سے اپنی شادیوں کی کیا جائے تاکہ معاشرے سے زنا ختم ہو اور نکاح عام ہو۔ آج کل نکاح کو مشکل بنا دیا، اس لیے نکاح جو ہے مفقود ہو گیا ہے اور زنا عام ہو گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ معاشرے کے اندر نکاح کو آسان کریں تاکہ ہمارے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہو۔ گویا نکاح کے اندر 2 فرض ہیں: ایجاب و قبول اور 2 گواہوں کا عاقل بالغ مسلمان گواہوں کا ہونا۔ یہ 2 چیزیں فرض ہیں، ایک جو ہے واجب ہے مہر، اور 3 سنت ہیں، یعنی کہ خطبہ مسنونہ، خطبہ نکاح اور شرینی وغیرہ تقسیم کرنا، اور اسی طرح مسنون ولیمہ۔ اس کے علاوہ جو فضولیات میں سے ہے، اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مطابق اپنے تمام معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔